اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے، کچھ انسانوں کو اللہ رب العزت نے پیدائشی طور پر ہی بلائنڈ رکھا ہے، دیکھ نہیں سکتے، ڈیف رکھا ہے، سن نہیں سکتے، ڈم رکھا ہے، بول نہیں سکتے، یا کچھ اور قسم کی معذوریوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی ساری زندگی ایک عذاب کی صورت ہوتی ہے، ایک سزا کی صورت ہوتی ہے۔ تو معترضین یعنی ملحدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ان کی یہ ساری زندگی اس عذاب میں گزر رہی ہے تو یہ کافی ہو جانا چاہیے، اور آخرت میں جا کر ان کو اور قسم کے عذابوں یا اور قسم کی سختیوں کو نہیں جھیلنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اپنے حصے کی سختیاں اس دنیا میں ہی جھیل لی ہیں۔ نمبر ایک بات۔ نمبر دو، وہ اللہ رب العزت کی نعمتیں ساری جو باقی بندوں کو دی ہیں، کچھ نعمتوں سے وہ معروم ہے، تو جب نعمت سے ہی معروم ہے تو اس کا سوال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ ملحدین کی طرف سے سوال تھا، میں نے سوچا کہ آج اس پر بات کی جائے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجیے، کچھ نہیں ہوگا آپ کو، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی گفتگو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس سوال کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر ایک تو ہے اللہ کا گرینڈ پلان۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی تقدیر کے مطابق، اپنے پلان کے مطابق کائنات کو چلا رہا ہے، اور اسے پتہ ہے کس کو کہاں فٹ کرنا ہے اور اس کی کیا ضروریات ہیں اور اس کے کیا تقاضے ہیں۔ یہ تو دنیا والے جو دنیا میں چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں وہ بھی ایک پورے پلان کے تحت کرتے ہیں۔ آپ کی ISI بڑے پلان کے تحت سارے کام کرتی ہے، اور پوری دنیا میں سب سے مانی ہوئی الحمدللہ انٹیلیجنس سروس ہے۔ اسی طرح وہ ایک کارٹون چل رہے ہیں، سمپسن کارٹون، دنیا میں آنے والے واقعات کو، آئندہ آنے والے واقعات کو انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے پیش کیا ہے، بڑی پلاننگ کے ساتھ سارا کام کیا گیا ہے، ساری دنیا پلاننگ کرتی ہے۔ تو سب سے بڑا پلانر تو اللہ رب العزت ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو کیسے کرنا ہے۔ تو کوئی بھی جو پلان بنانے والا ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے پلان سے کسی کو آگاہ نہیں کرتا کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ تو ایک جہت تو یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ پلان، اللہ کا پلان کیا ہے اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ دوسری جہت ہے بندوں کی طرف سے، یعنی ایک اللہ پلانر ہے اور دوسرا ہے بندوں کے اوپر کہ بندے کیا کرتے ہیں۔ تو اس کا بڑا سادہ سا جواب یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے کسی کو نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ صرف اسی نعمت کا سوال کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جب سوال جواب ہوں گے تو اپنے دفاع میں گفتگو کرنے کا موقع عنایت کرے گا۔ پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے۔ اگر کسی کو آنکھیں نہیں دی گئی تو اس کو آنکھوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ آنکھوں کے تم پر کیا فرائض تھے، لیکن کانوں کا تو پوچھا جا سکتا ہے کہ تم کان کن غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے۔ زبان کا پوچھا جا سکتا ہے تم زبان کہاں کہاں غلط استعمال کرتے رہے۔ اسی طرح جسم کے باقی اعضاء، قدموں سے تم کن غلط جگہوں پہ چل کے جاتے رہے، ہاتھوں سے کیا کیا غلط کام کرتے رہے، یہ تو پوچھا جا سکتا ہے نا۔ اور اگر کوئی ایک چیز یا دو چیز ان کی مسنگ ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت اس چیز کا سوال ہی نہیں کرے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بغیر نعمت دیے اور اس نعمت پر بغیر آزمائے کبھی بھی سوال نہیں کرتا۔ ان لوگوں سے بھی سوال نہیں کیا جائے گا جن کے پاس ہدایت کا پیغام ہی نہیں پہنچا، ان کو معذور سمجھا جائے گا۔ تو وہ معذور جو عقلی طور پر بالکل درست نہیں ہے، جن کے اوپر ہدایت کا پیغام جب آیا تھا تو وہ اس کو قبول کرنے کی ذہنی استعداد ہی نہیں رکھتے تھے، اس کو قبول کرنے کی کیپیسٹی نہیں تھی ان میں، ان سے بھی سوال نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس سے تو پوچھا جائے گا نا کہ ہاں تمہارے پاس آنکھیں نہیں تھی، تمہارے پاس کان تھے، تمہارے پاس زبان تھی، باقی جسم تھا، تم نے سارے علوم آنکھوں کے بغیر حاصل کر لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بلائنڈ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی تعلیم کا بھی نظام بن چکا ہے۔ یہ تو ابھی کی بات ہے، پہلے کوئی اور طریقہ اختیار ہوتا تھا۔
تو تم نے سارے علوم حاصل کر لیے، تم بلائنڈ ہو کے ہیڈ ماسٹر بن گئے، تم بلائنڈ ہو کے چیف آرگنائزر بن گئے، تم بلائنڈ ہو کے کرکٹ کھیل سکتے تھے، تم بلائنڈ ہو کے فٹ بال کھیل سکتے تھے، تم بلائنڈ ہو کے تمام معاملات کر سکتے تھے، مگر اللہ کے آئے ہوئے قانون کو قبول نہیں کر سکتے تھے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ باقی سب کچھ تم کر سکتے تھے، تو اللہ کے قانون اور اللہ کے نظام کو قبول کرنا بھی تمہاری اسی طرح ذمہ داری تھی۔